السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے محبوب کل جہاں بنا دیا، یعنی سارے جہانوں کا محبوب بنا دیا۔ دوستو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہر وقت انسان کرتا رہتا ہے، یعنی یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ گاہے بگاہے، جگہ بجگہ، ہر وقت انسان کرتا ہے، بشرطے کہ حقیقی محبت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو وہ جگہ جگہ پر باتوں باتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچے کا تذکرہ کرتی رہتی ہے، بہانے بہانے سے دوستوں وہ اپنے بچے کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کلام میں بھی جا بجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نہ کسی بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو۔ تو دوستو، آج کل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 1000 مرتبہ بھی اپنا منہ مشک گلاب، مشک اور گلاب سے دھو لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے منہ سے نام لینا دوستو، یہ پھر بھی بے ادبی ہے۔ جس ذات کی تعریفیں براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو، اس ذات کی تعریف دوستو بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ کسی شاعر نے کہا کہ اللہ کے حبیب کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں، پھر بندہ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرے۔ تو دوستو، توصیف بیان کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھوانے کی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم بھی قرآن مجید میں غور کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت قرآن مجید یعنی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انداز تخاطب، یعنی مخاطب ہونے کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلو قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا آدم، اس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اس طرح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم۔ اس طرح دوستو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخاطب کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نام لیا یا موسیٰ۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر دوستو ملتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر فرمایا یا عیسیٰ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے، جب ان کو مخاطب کرنے کی باری تو براہ راست اللہ نے فرمایا یا داؤد۔ اس طرح دوستو، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کرنے کی یا مخاطب کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یا یحییٰ، تو نام لیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ان سے مخاطب ہونے کا تذکرہ دوستو موجود ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ لیکن دوستو فرق ہے، لیکن جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو نام نہیں لیا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس طرح ایک مقام فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔
اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا المزمل، کہ اے کملی اوڑھنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کا نام نہیں لیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا المدثر، تو اللہ تعالیٰ نے انداز تخاطب یعنی مخاطب ہونے کا انداز بھی اپنے نبی سے باقی نبیوں کی بنسبت دوستو یہ الگ رکھا، کہ باقی نبیوں کو نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا۔ دوستو انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، تو دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی دوستو ہوتے ہیں کہ جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر طرح طرح کے دوستو الزام لگاتے ہیں۔ جب بھی قوم نے کسی نبی پر الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے اس نبی علیہ السلام کی زبان میں اس کا جواب دلوایا، یعنی کسی نبی پر کسی نے الزام لگایا تو نبی کی یعنی تھرو ہی یا نبی کی زبانی ہی اس کو جواب دلوایا۔ جیسے لوگوں نے دوستو قرآن مجید میں آتا ہے یا قومی لیس بی ضلالہ، قرآن نے کہا کہ ہم تو انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو آگے سے نبی نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ اسی طرح قوم نے کہا نبیوں سے انا لنراک فی صفاحہ، کہ ہم تمہیں جو ہے یعنی آپ ہمیں ناسمجھ بے وقوف نظر آتے ہیں۔ تو آگے سے نبی نے جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ معاملہ نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام سے الگ معاملہ فرمایا، کہ نبی علیہ السلام پر بھی کچھ لوگوں نے الزامات لگائے۔ مثال کے طور پر دوستو ایک شخص نے کہا کہ یہ مجنون ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جواب دلوانے کی بجائے دوستو براہ راست خود خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے میرے حبیب آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، یعنی پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے۔ یہ دوستو ہوتا ہے محبت کا انداز۔ آپ اس سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت تھی۔ محبت تو باقی نبیوں سے بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت باقی نبیوں کی بنسبت ایک الگ تھی۔ جتنے بھی جب بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو وہ نبی علیہ السلام ترتیب میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ دوستو باقی نبی آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب پہلے تشریف لائے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مگر اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان سے پہلے فرمایا۔ یعنی باقی نبی چونکہ پہلے آ چکے ہیں، لیکن دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پہ تشریف لائے، لیکن جب سب کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کا ذکر سب سے پہلے اور باقی نبیوں کا دوستو بعد میں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں باقی نبیوں کا ذکر بعد میں کیا اور آپ کا ذکر پہلے کر دیا، حالانکہ آپ بعد میں تشریف لائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پہلے آئے ان کا ذکر پہلے کیا جاتا، اور اس طرح جو بعد میں آئے ان کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے، لیکن آپ بعد میں آئے تو آپ کا ذکر پہلے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر دوستو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس طرح دوستو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ ایک بعد میں میرا نبی آئے گا تو تم سب کے سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ تم کو کتاب اور حکمت دو، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو پھر تم پر بھی لازم ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بطور پوچھا قال اقررتم، فرمایا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا عہد قبول کیا. سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو بیک وقت ایک ہی جواب دیا، اقررنا، کہ ہم نے اقرار کیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوستو دیکھو قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کتنی دوستو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کسی احسان کسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے بندے سے احسان نہیں نکلا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان دوستو دیکھو آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا. انسان جو ہے درختوں کے پتے گن سکتا ہے لیکن دوستو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں گن سکتا. زمین کے ذرات، مٹی کے ذرات انسان گن سکتا ہے دوستو، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں گن سکتا. بارش کے قطرے انسان گن سکتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں انسان نہیں شمار کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شمار ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی بے بہا انسان پر دوستوں نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر کوئی جو ہے وہ احسان نہیں جتلایا. لیکن دوستو ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے کر اس کا احسان جتلایا ہے، اس کا احسان جتلایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آنکھیں دی، ہم نے تمہیں عقل دی، ہم نے تمہیں پانی دیا، ہم نے تمہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، علم دیا، نور دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی دی کہ وہ بڑی عظیم ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے. کس چیز کا؟ کہ ان کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا. تو دوستو یہ ہوئی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو دوستو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ دوستو جب تک دیکھو نا کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر عرض کرتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے اور وہ آگے سے کہتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ تو چونکہ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ ان پہ موجود ہیں. تو آگے سے کفار کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہے جب کہ ہم آپ کی نہیں مانتے. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما رکھی تھی کہ جب تک آپ موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں. دوستو علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی کفار میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا. تو جس انسان کی زندگی کے اندر نبی کی زندگی موجود ہوگی، جس انسان کی زندگی کے اندر نبی کی زندگی موجود ہوگی، اللہ کے احکامات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یعنی اطاعت ہوگی، سنتیں ہوں گی، نبی کا علم ہوگا، نبی کی اطاعت ہوگی، تو اس جسم کو کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں دوست؟
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو اطاعت کرنا، جس طرح اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی سے کامل محبت رکھیں۔ اور کامل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دوستو ڈھلیں۔